اور نہیں ہے یہ چائے ہے. اب آپ کو بس میں گفتگو ختم کروں گا. ابھی ابھی بتاؤں کہ چاہ کس کو کہتے ہیں. اللہ, یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا حضرت سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تو پھر بعد میں کتب صاحب کی بارگاہ میں جانے کا حکم ہوا. تو جیسے میں نے کہا تھا نا, اللہ کے والوں کی مجلس میں ذرا دل کنٹرول میں رکھنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی ایک خشک تنے سے نا ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. خشک تنا تھا, درخت کا خشک تنا تھا, اسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا نا تو دل میں خیال آیا, اللہ ہے بھائی چنگا ولی ہے, تنے نہ ٹیک لائے تو تنا پھر خشک رہ جائے. کہتے حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نا اس تنے پہ نظر ڈالی تو آپ فرماتے دیکھتے دیکھتے سرسبز و شاداب ہو گیا, ٹہنیاں نکل آئیں, پھل پڑ گیا اس پہ. پر میں بڑا حیران ہوا. کہتے حضرت نے پھر نظر ڈالی, خشک ہو گیا. پھر 3-4 بار حضرت نے اسی طرح کیا. اور کہتے ہیں یہ کرنے کے بعد نا پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور کیوں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اگر اس کی مرضی ہے کہ خشک کرے تو نے ضرور اس کا سر سبز و شاداب دیکھنا ہے, جا کتب کی بارگاہ میں تیری خبر لے. فرماتے ہیں میں دلی آیا, وہاں آ کر میں نے پوچھا بھائی یہاں کوئی قطب الدین رہتے ہیں؟ تو اس وقت نا بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب ان کو کھڑے دیکھ رہے تھے. تو کسی نے کہا وہ جو سامنے کھڑے ہیں نا وہ کتب صاحب ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر چلا تو دل میں پھر خیال آیا, لے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا ہی ہے. حضرت اس وقت ابھی اتنی عمر نہیں تھی کتب صاحب, پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا ہی ہے, یہ تو آپ ہی منڈا ہے. آپ فرماتے کتب صاحب نا اندر چلے گئے تو جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید اور بوڑھے ہو چکے تھے اور مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید اون تیرا پیر بنن دے لائق ہویا ہوں کہ نہیں ہوا؟ فرماتے ہیں قدموں میں گر گئے. وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے, تجھے تو سودے سے ہونا چاہیے. ہاں سودا نہ ملے تو پھر تو گلا کرنا ہے, تجھے کیا لگے کہ پیر جوان ہے کہ بوڑھا ہے, تو اس بات کو چھوڑ ہے. تو پھر بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب نے جو ہے نا وہ سیر و سیاحت کا حکم دیا. تو کہتے ہیں میں سفر کرتا کرتا نا ایک شہر میں گیا تو اس وقت مجھے ایک روحانی مسئلہ بھی درپیش تھا. تو کہتے میں نے وہاں جا کر پوچھا, میں نے کہا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی اتنے تو کوئی نہیں, اے اتنے پہاڑ ہے, اتنے ایک غار ہے تو اتنے ایک مرد ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے جوخم اٹھائے اور میں پہنچا وہاں ان کی زیارت کے لیے. فرماتے جب وہاں پہنچ گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں گھٹنے سے گوڈے سے کٹی پڑی ہے. تو گوشت پوست نہیں اس پہ کوئی بھی, ماس اور گوشت کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا. جب اندر گیا تو حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیہ کا لباس تھا. تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں وہ باتیں ہوئیں, حضرت نے میرا مسئلہ حل فرما دیا. کہتے جب میں نے اجازت چاہی تو سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا. تو کہتے ہیں حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. کہتے جب حضرت اٹھے تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا یار ایک لت بار کٹی پئی ہے, ایک حضرت دی بھی کوئی نہیں, تو کہتے کوئی گل کو ملتی تو نہیں آپس. کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کیا حضرت آپ کی بھی ایک ٹانگ نہیں ہے. تو ظاہر ہے آپ پہاڑ پہ ایک ٹانگ سے تو نہیں نہ چڑھے ہیں, پہاڑ میں تو 2 ٹانگوں سے چڑھے ہیں, کیونکہ ایک ٹانگ سے میں 2 ٹانگوں سے بڑی مشکل آیا ہوں, تو ایک سے بندہ کیسے آ گیا؟ تو ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ. تو حضرت یوں کیا معاملہ ہے؟ تو کہتی ہیں حضرت رو پڑے اور مجھے کہتے ہیں فرید میں یہاں ریاضت کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں امتحان آ گیا. امتحان کس طرح آیا کہ حکم الہی سے مسلسل 7 دن بارش برسی, دھوپ نکلی نہیں, سورج نکلا نہیں. آپ فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے گی. آپ فرماتے ہیں میں کبھی غار سے باہر نہیں آیا. تو فرماتے ہیں 8ویں دن اللہ نے رحمت کی, دھوپ نکلی, میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج کی روشنی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو امتحان کس طرح ہوا ویکھی یہاں کچا ہے کہ پکا ہے. آپ فرماتے غار کے منہ کے سامنے سے نہ ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. ایویں نہیں حضرت حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو, یہ
یہ بڑا بڑا کچھ کر جاتی ہیں نظریں، بڑا بڑا کچھ کر جاتی. آپ فرماتے ہیں میں نے وہ نظر پڑی اور وہ اتنی مجھے وہ عورت خوبصورت لگی کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، پھر دیکھوں اس کو ایک بار. آپ فرماتے شہوت نے ایسا غلبہ کیا، ماتی ماری گئی. وہ اس پہاڑ پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت کہاں سے آ گئی؟ ہوش کر تھوڑی سی. فرماتے ہیں بس گرفتار ہوا میں، اور فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا اس کی جانب، اور فرماتے ہیں غار سے میں نے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا تو غیب سے آواز کیا آئی، واہ بھائی واہ، ہے عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے ہو. عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے. فرماتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا، میں نے ہاتھ سے کاٹ دیا. ہے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہاں حضرت آج وقت ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو حضرت، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے اللہ نو یاد کرو، حضور نبی علیہ السلام نال وفا کرو یار، وفا کرو. جانا بھی ہے بہت کچھ ہے حضرت، بہت کچھ ہے، لیکن وہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں حضرت. ہاں سائل بنو حضرت اور لو لاؤ حضرت. وقت بہت تیزی نہ گزرتا پہ. کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنہے آئے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئے دور. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے حضرت. اور میں تو کیا کرتا ہوں اپنے سنیوں سے، او سنیوں اور چلے ہو تانوں تے رب نے داری بڑے عطا کر چھڑے نے، اور کتے آگے بہ جو یار، ہے کسے کدے ہو جو یار، کسے کدے تے ہو یار. تانوں تے اللہ نے ویکھو کی نہیں عطا فرمایا یار. ہے سچی ہو حضرت جی، سچی ہو. اللہ رحم فرمائے، اللہ فضل فرمائے، اللہ کرم کرے. ہاں اور یہ کیونکہ مجھے دو باتیں کہی گئی ہیں. حضرت مولا علی سرکار کی شان مبارک، جناب وہ تو ہیں شانوں والے. چلو میں بس جو ایک بات مجھے پسند ہے، باتیں ان کی ساری ہمیں پسند ہے، لیکن جو میں کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے حضرت میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں. یہ میں اس جمعے میں بھی میں نے بات بیان کی کہ حضرت شیخ جنید کا بڑا نام ہوا ہے اپنے دور میں. تو کچھ چور نا، وہ کسی اور علاقے سے بغداد شریف میں آیا، تو جب اس نے حضرت شیخ جنید کا آنا جانا دیکھا نا تو اس نے سمجھا لے بھائی حضرت دے کار تے واہ بھائی مال ہونا ہے. وہ بس اس طاق میں تھا کہ حضرت کب گھر سے نکلیں اور میں حضرت کے گھر کا صفایا کروں. وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیوار پھلانگی تو اندر چلا گیا، تے اندر جا کے دیکھا دیکھا کبھی نہیں ہے. مصلی، قرآن پاک، لوٹا ہے، ایک چیز مل گئی اسے چرانے کے لیے، اور وہ کیا تھا؟ وہ حضرت شیخ جنید کا کرتا، اس نے وہ چرا لیا. تو وہ جب گیا نا دکاندار کے پاس اور جا کے کہتا جی کرتا خرید لو، تو دکاندار نے کہا بھائی میں نہیں خریدوں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جتنی دیر تک تو اس بات پہ گواہ نہیں نہ لائے گا کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے تو میں نے نہیں اس کو خریدنا. کوئی بھی دوسرے دکاندار سب نے انکار کر دیا. وہ چلتا چلتا نا وہ اسی مسجد کے سامنے والی دکان پہ آ گیا جہاں حضرت شیخ جنید نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت نماز پڑھ کے نکلے تو اس دکاندار سے بحث کر رہا تھا چور. اس کو کہہ رہا تھا بھائی کرتا خرید لے. وہ کہہ رہا تھا نہیں میں تو نہیں خریدنا، جتنی دیر تو گواہ نہیں نہ لائے گا اس بات کے بھائی یہ کرتا تیرا ہی ہے میں نے نہیں. اب اس نے آگے سے جھوٹ کیا گھڑا، وہ کہتا ہے میں نے تو یہ کرتا بغداد سے خریدا ہی نہیں، تو گواہ کہاں سے لاؤں؟ میں تو شام گیا تھا، میں نے وہ کرتا وہاں سے خریدا ہے، اب میں شام سے تو گواہ نہیں لا سکتا، اس لیے تو کرتا خرید لے. وہ کہہ رہا تھا جی جتنی دیر گواہ نہیں لائے گا میں نے کرتا نہیں خریدنا. اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان دونوں کی آواز سنی نا تو حضرت تھوڑے متوجہ ہوئے. تو کیا دیکھا کہ جو کرتا وہ بیچنے آیا اور وہ نہیں خرید رہا، وہ تو حضرت جنید کا کرتا ہے. تو قربان جاؤں حضرت آئے اور آپ آ کے نا دکاندار کو کہتے ہیں او یار تو کرتا خرید لے، جنید اس گل کا گواہ ہے کہ کرتا ہے ہی ہے. حضرت جی آج پھر اس معاشرے کو ضرورت ہے اس کی. پردہ پایا کرو یار، محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ. پردہ وہ اقبال نے کہا نہیں تھا
اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہاں یار، اور کوئی تو کانٹے کا جواب پھول سے دو یار، کوئی تو پتھر کا جواب پیار سے دو، محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جو میں نے کہا نا مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا دیا، بس آخری بات، جب حضرت کو عبد الرحمن ابن ملجم جو بھی ہے، اس نے وہ حضرت کو زخمی کیا نا، تو فیروز لولو نے تو خودکشی کر لی، لیکن یہ منحوس گرفتار ہو گیا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ چارپائی پہ ہے حضرت۔ اب حضرت ہمیں تو چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا تو ہم تو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو جب وار کیا نا، وار اتنا سخت تھا کہ تلوار حضرت کے سر کو کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آ گئی تھی، اور اس وقت پیناڈول شیناڈول کوئی بھی نہیں ہوتی تھی حضرت، بس درد ہی درد تھی حضرت۔ اب حضرت چارپائی پہ لیٹے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لایا گیا، تو حضرت کی نظر اس پہ پڑی، تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اللہ، پہلے اس کو پانی 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 پلاؤ۔ آج ہم نے بہنوں پہ دروازے بند کر دیے، آج ہم نے بھائیوں پہ دروازے بند کر دیے۔ کیا کیا ہے؟ تلوار ماری ہے حضرت کو، اس نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ کیونکہ بغض تھا نا دل میں، خارجی تھا، وہ بغض تھا دل میں مولا علی کے لیے، تو اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ جو ہے نا آمادہ کیا کہ پانی نہ پینا، اس میں زہر ڈالا گیا ہے تجھے مارنے کے لیے، تو اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جب پانی حضرت کے پاس واپس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم، آپ نے فرمایا عبد الرحمن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا نا تو بروز قیامت علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرلی جنت دا پروانہ نہ لے لیندا۔ آج حضرت ضرورت معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کر دی۔ اور حضرت جی میں تو کہتے یہ چلو یہ ماشاءاللہ بڑے حضرت کی تو نظر ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں قبلہ، یہ مدینہ پاک میں نا، یہ مدینہ پاک سے باہر جا کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، آج بھی ہے۔ تو جو نجدیوں کی عادت ہے حضرت ہے، انہوں نے اس گھر کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا حضرت، تقریباً ختم ہو گئے، بس ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے نا وہ رہ گیا جس کے ارد گرد وہ لوہے کا جنگلہ لگا ہے حضرت جی ہے۔ تو 2 بار اللہ نے بلایا، دونوں بار میں نے زیارت کی، اس کے سامنے کھڑا ہوا جا کے، اور پتہ نہیں حضرت وہاں کیا، اب پلیٹ بھی لگی ہے اس کے اوپر جس پہ لکھا ہے بیت الحزن حضرت، اور پتہ نہیں حضرت وہاں کیا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے بندے کو بڑا رونا آتا ہے حضرت، بندہ بڑا ہی روتا ہے۔ پتہ نہیں اس گھر میں امام زین العابدین کتنا روئے ہوں گے کہ آج بھی بندہ کھڑا ہو نہ رہے بیت کی تھوڑی سی بھی محبت اس کے دل میں ہو تو چھما چھما آنسو برستے ہیں حضرت آنکھوں سے۔ میں 2 بار وہاں گیا حضرت، تو تاریخ نے اس کے حوالے سے بھی لکھا ہے حضرت کہ ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا اس کو سزا دینی چاہیے، وہ رات کو بھاگ کے نا مدینہ طیبہ اسی مکان میں آ کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں رہا تھا، جب جانے لگا تو حضرت نے اس کو پیسے بھی دیے، تاریخ کہتی ہے تھوڑا سا چل کے نا پھر واپس آیا، تو آ کے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اے حضور لگتا تسی منوں پچھانے یا نہیں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا کیوں، کیا ہوا، کیا تیرے دل میں آیا؟ عرض کرتا ہے حضور جے پچھان لیندے تے اپنے والد گرامی اور اپنے پراواں دے قاتل نوں کار تے نہ رکھتے ہیں۔ تو امام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جب تو نے میرے بابا جان پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں، ہاں وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ آج حضرت کردار نہیں کوئی بھی، کردار لے کے آؤ، کردار لے کے آؤ، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔